بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل قرآن پاک کے معلل صیغے جاری و ساری ہیں۔ تو قرآن پاک کے پہلے 3 پارے الحمدللہ ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ تو پہلے 3 پاروں میں ہم نے 68 2 کم 70 صیغے الحمدللہ حل کیے ہیں، اور آسان صیغے وہ ہم نے چھوڑے ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ تو ایسے صیغے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن میں مطلب زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بعض صیغے ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ حل کر لیتا ہے آسانی سے بغیر کسی مشورے کے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی طرح ایک نارمل طالب علم کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یار یہ صیغہ کیسے حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام جو لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیے جاتے ہیں، ورنہ جو زیادہ علم والے ہوتے ہیں تو ان کی تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ تو بہرحال آج ہم 4تھا پارہ شروع کر رہے ہیں، 18ویں ہماری کلاس ہے، تو 4تھا پارہ ہے۔ تو اس کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 سے 111 تک یہ ہم نے 4 صیغے نکالے ہیں۔ صیغے کون سے ہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، اس میں تعالو صیغہ ہے۔ اسی طرح آگے تبغون، تنہون، یولون، ٹھیک ہے۔ تو یہ صیغے ہیں، ان کو انشاءاللہ عز و جل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صیغہ نمبر 69 فَقُلْ تَعَالَوْا، تو اس میں اصل صیغہ ہے تعالو۔ کل یہ جو صیغہ ہم کر چکے ہیں پہلے، تو تعالو اس کے اندر واو اور الف یا ماضی کا آپ علیحدہ کر دیں تو بقیہ ہمارے پاس بچا تعال، ٹھیک ہے، یعنی یہ واو کے علاوہ۔ اب اس کا معنی پر آپ جب غور کریں گے تو آپ کو بلندی والا، ٹھیک ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولتے ہیں نا اللہ تعالی، تو یہ بھی اسی مادے سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عین لام واو، علو و مرتبت، یہ بلندی کے معنی میں جو ہوتا ہے نا علو، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو یہی اس کا اصل مادہ ہے علو۔ تو یہ معنی کو نظر رکھتے ہوئے اسی طرح یہ کثرت استعمال سے بھی یہ اس طرح کی چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اب اس کو آپ تعالو، ٹھیک ہے، اب یہ تا یہ علیحدہ ہوگی اور یہ الف یہ بھی علیحدہ ہے، یہ والی الف، کیونکہ یہ ماضی مطلب جو اس کی ماضی کی علامت ہے باب کو بنانے کا طریقہ کار جو آپ نے پورا پڑھا ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ نے یہ شمار کی ہوئی ہیں۔ تو اسی وزن پر جو آپ نے باب علامتوں سے پہچانا، تو اسی وزن پر آپ اس کو لے آئیں۔ تقابلو، تعالو، اس کو آپ نے تقابلو کے وزن پر بنانا، کیونکہ آپ نے تا اور الف سے پہچان لیا کہ کون سا باب ہے، پھر آخر میں واو بھی لگا ہوا ہے جو کہ ماضی اور جمع پر دلالت کر رہا ہے، تو بالکل آپ نے اسی وزن پر آپ اس کو شمار کریں گے، تقابلو۔ تو اب تقابلو پر جب ہم لے کے آئیں گے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے حروف موجود ہیں۔ اچھا آئیے غور کرتے ہیں کون کون سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تا اور الف یہ آپ کو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ آپ نے باب کو بنانے کے لیے جب اس کو لایا۔ پھر ہے واو اور الف، یہ ہے ماضی کے لیے۔ تو پھر ہمارے پاس جو بچا ہے وہ ہے عین اور لام، یعنی فا اور عین کلمہ موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ لام کے بعد یعنی واو سے پہلے اور لام کے بعد یہاں پر ایک حرف حذف ہے۔ اب جب عین اور لام فا اور عین کلمہ ہمارے پاس موجود ہوا اور لام کلمہ جو یہاں پر نہیں ہے، تو یقیناً لام کلمہ حرف علت جو یہاں پر حذف ہوا ہے تو یا پھر واو ہوگا یا ہوگا۔ تو اب اس کو معنی کے مطلب نظر ڈالیں گے تو کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ کیا معنی استعمال ہوا ہے، اور لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر واو کا معنی لیں گے تو کیا معنی بنے گا، اور عین لام یا کا معنی لیں گے تو کیا معنی بنے گا۔ تو پھر آپ اپنا دونوں کا معنی میچ کریں گے قرآن پاک کی آیت سے اور یہاں پر جو آپ کا بنا ہے، تو پھر جو ہوگا تو اسی حساب سے آپ نے مینج کر لینا ہے۔ تو یہاں پر واو کے حساب سے معنی بنے گا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ علو، ٹھیک ہے، بلندی کے معنی میں۔ اچھا اور بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جب پورا وزن بنا تعالو، اچھا اب جب یہ بن گیا ہمارا اصل اس کے بالکل سیم وزن پر، اب پھر غور کریں گے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، یعنی تعالو ہے اور یہاں پر ہے تعالو، یعنی پتہ چلا کہ صرف واو حذف ہے، نہ حرکت پیچھے گئی ہے نہ کچھ اور ہوا ہے، بالکل صرف
یہ حذف ہوا ہے، تو اب حذف ہم نے کرنا ہے، تو بتائیں وہ کون سا طریقہ کار اختیار کر کے ہم کر سکتے ہیں؟ تو پھر غور کریں گے کہ یہ ناقص ہے تو یہاں پر ناقص کا کوئی قاعدہ لگا ہوگا، تو ناقص کا قاعدہ آپ غور کرتے چلے جائیں جو بھی آپ کو. اب یاد رکھیں سارے ابواب جو ہیں، مثال کے طور پر مضاف کے قوانین ہیں جو محموز کے ہیں یا دیگر جو ہفت اقسام ہیں، تو زیادہ قوانین جو ہوتے ہیں وہ 12 13 15 اتنے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 12 کے قریب یا 15 کے قریب. تو کوشش کریں ان کو ایسا رٹا لگائیں، ایسا یاد کریں کہ چند قوانین ہیں تو آپ کو جب یاد ہو جائیں گے تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کوشش کریں بار بار ان کو یاد کریں، دہرائیں، سنائیں ایک دوسرے کو. تو اب یہاں پر ناقص کا قاعدہ لگا دیں. پہلا عموماً لکھا ہوا ہوتا ہے کہ واو یا یا متحرک ما قبل مفتوح ہو، تو یہاں پر اس واو کو یا یا کو جو یا ہو، جس طرح آگے بھی صیغہ آ رہا ہے، تو اس کو پھر الف سے بدل دیں گے. تو اب یہ الف سے جب بدلا گیا تعالی، ٹھیک ہے، لام الف لام زبر لا، اور یہاں پر یہ جو الف سے چینج ہو جائے گا واو. اب جب یہ الف سے چینج ہوا اور آگے جو واو لامت ہے یہ بھی ساکن ہے اور یہ الف بھی آپ کو پتہ ہے ساکن ہوتا ہے، تو دو ساکن جب جمع ہوئے اس کو بولتے ہیں اجتماع ساکنین، ٹھیک ہے. تو اب دو جمع ہوئے تو اس میں سے ایک کو پھر حذف کر دیں گے. حذف کس کو کریں گے؟ جو واو الف سے بدلا ہے اس کو حذف کریں گے. واو یہ آخر والا اس کو حذف نہیں کریں گے کیونکہ یہ علامت ہے، اور علامت کے بارے میں قاعدہ آپ نے بار بار سنا کہ لا تحذف، کہ علامتوں کو حذف نہیں کیا جاتا. تو یہ پھر یہاں سے چینج ہو کے تعالو بن گیا. آگے صیغہ نمبر 70 ہے تبغون، تم چاہتے ہو، اس طرح کا کوئی معنی ہوگا اس کا. تو اب اس کو آپ نے غور کرنا ہے اس کے اسی طرح کہ اس کا مادہ کیا ہے، کیسے نکلے گا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا. بہرحال اس کا با غین اور یا اس کا مادہ ہے. تو اب اس کو آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا یہ موجود ہے. اب یہاں پر مزید فی کی تو کوئی علامتیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے علامتیں وغیرہ یاد کی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ مجرد میں سے ہے، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد میں سے ہے یہ. تو اس کا مادہ جو یہ ہے ہمارے پاس موجود کون سا ہے، تو یہاں پر آپ غور کر لیں. واو نون یہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جمع کا، اور تا یہ علامت مضارع ہیں. تو ہمارے پاس بچا با اور غین، تو یہ دو حروف بچے با غین فا عین کے وزن پر. تو ہمارے پاس لام کلمہ موجود نہیں ہے. بالکل اسی سیم طریقے پر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کیسے نکالنا ہے، تو اس کو آپ لغت وغیرہ سے جس طرح میں نے عرض کیا نکالیں گے، تو پھر آپ کے پاس بس جو ہمیں سامنے نظر آیا ہمارے پاس وہ ہے غین یا، با غین اور یا. تو اب اس کو بنا دیں آپ، اس کے وزن پر لے آئیں غین کے بعد، تو با غین یا، یہاں پر ہمارے یا ہے. تو پھر اس کا اپنے لغت میں مطلب دیکھ لیں گے باب بھی، تو یہ باب دارا باسی چلتا ہے. تو تضربون تبغیون، یہ پورا وزن بن گیا تضربون تبغیون. اب اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو شکل ہے اور یہ جو ہمارے پاس صیغہ قرآن پاک میں ملا، تو ان میں کیا فرق ہے. تو ڈیفرنس آپ کو نظر آ جائے گا کہ تبغو اور تبغیو، صرف یعنی یہاں پر یا اور یہاں پر یا نہیں ہے، یہ فرق ہے. دوسرا فرق ایک یہ فرق یہ کہ یہاں پر یا کا فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ یا جب حذف ہوئی تو یہاں پر غین زیر غی کی بجائے یہاں پر غین پیش غو، یعنی تبغو ہو گیا. تو پتہ چلا کہ یہاں پر ناقص ہے، چونکہ یہ ہفت اقسام میں سے یہاں پر ناقص کا قاعدہ لگا، اور ایسا قاعدہ لگا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حذف بھی ہو جائے اور اس کی حرکت بھی پیچھے چلی جائے. تو اب وہ کون سا ہوگا؟ معروف قاعدہ اور کثرت کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے کہ لام کلمے میں، اب یہاں پر یہ لام کلمے میں یا ہے، تو یہاں پر قاعدہ بھی یہی ہے ناقص کا کہ لام کلمے میں یا مضموم ما قبل، یعنی اس یا سے ما قبل، یعنی اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ مکسور ہو، جس طرح یہاں پر غین مکسور ہے، اور یا کے بعد جمع کی واو بھی ہو، تو یعنی دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں. تو لہٰذا اس قاعدے کی وجہ سے یہاں دو چیزیں جو مکمل ہمیں مل گئیں، تو پھر کرنا کیا ہے، تو اس یا کی حرکت ما قبل کو دے دینی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے حرف کی طرف لوٹا دینی ہے اس کو. تو یہاں پر غین کی یا کی جو دمہ ہے یہ غین، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں. تو یہاں پر جب غین پر آئی تو یا جب حرکت اس کی چلی گئی تو یہ خود مطلب اکیلا رہ گیا، مطلب خالی ہو گیا. تو اب یا ساکن ہو گیا گویا کہ، تو یہ بھی ساکن، واو بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو پھر حذف کر دیں گے. تو اس کی وجہ سے تبغیون سے تبغون ہو گیا. اب اسی طرح آگے ایک اور صیغے کی طرف چلتے ہیں کہ تنہون. اب یہاں پر تنہون جو ہے صیغہ نمبر 71 میں
ہونا، تو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اب یقیناً یہاں پر بھی مزید فی کی کوئی علامت وغیرہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، تو اب اس کو مجرد میں سے بنائیں گے، پھر اس کا مادہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس مادہ موجود ہے کون سا، تو اب آپ دیکھیں گے کہ تا ہے، یہ اس کی علامت مضارع، واو نون بالکل سیم اس اوپر والے صیغے کی طرح کہ اس کی جمع کی علامت ہے، بس بقیہ بچا ہمارے پاس نون ہا، تو اب نون ہا فا عین کلمہ، لام کلمہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بالکل سیم اسی طریقے پر آپ نے لغت میں سے جا کر اس کو دیکھنا ہے، ہا یا سے بھی اور واو سے بھی، تو پھر اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ معنی مینج کون سا ہو رہا ہے میرا قرآن پاک کی آیت سے، تو نہیون لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو اسی سے ہی ٹھیک نون ہا یا، اس کو آپ کھول دیں گے اسی وزن پر جو آپ باب مطلب آپ کو لغت میں ملے، تو تنہیون، یہ تفتحون، نہا ینہا یہ فاتحہ یفتح سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر تنہیون تفتحون، تو اب ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جب اس کی وزن کے اوپر سیم شکل بنے گی تنہیون تفتحون، تو اب یہ جو ہمارے پاس اصل بنے اور یہ جو صیغہ معلل ہمارے پاس ہے یعنی جس میں تعلیل ہو چکی ہے، تو یہ تنہون اور تنہیون، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر یا نہیں ہے اور یہاں پر یا ہے، ٹھیک ہے، تو بقیہ حرکت اس کی ہا ادھر بھی وہی ہے اور یہاں پر حرکت جو ہے کہ بالکل وہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو یا ہے یہ حذف ہوئی ہے اور حرکت وغیرہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہوئی، تو اب یہاں پر ناقص کا قاعدہ بالکل وہ سیم لگا دے جو 69 میں ہم نے پہلا صیغہ جو آج کیا ہے کہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو جب اس کو الف سے بدلیں گے تو یہ پھر الف ساکن ہوتا ہے اور واو بھی ساکن، تو اجتماع ساکن آنے کی وجہ سے اس کو پھر حذف کر دیں گے، تو یہاں پر بھی بالکل سیم اسی انداز میں اس کو کیا، تو یہ شکل آپ کے سامنے بن گئی۔ آگے صیغہ نمبر 72 نمبر صیغہ ہے یولون۔ اب اس کے اندر یقیناً آپ مزید فی کی علامت دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر لام مشدد ہے، یولو، ٹھیک ہے، تو یولون یسر، جس طرح یولیون یسرفون وزن کا آپ کو بالکل سیم یہ مطلب معروف صیغہ ہے، تو اب یہاں پر بھی آپ نے اس صیغے پر اگر غور کریں گے نا، ایک تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس تشدید کی وجہ سے کہ یہ مزید فی میں سے کس وزن پر ہو سکتا ہے، پھر یا کہ آپ نے اور واو نون کے علاوہ آپ نے کر لیں جس طرح اوپر گزرا، تو اب بقیہ ہمارے پاس کون سا بچا؟ واو اور لام مشدد، تو وہ تو علامت ہے مشدد یعنی کہ، اور بقیہ ہمارے پاس اس میں سے ایک لام بچا یعنی واو اور لام، تو اب فا اور عین کلمہ ہے، لام کلمہ پتہ چلا کہ اس واو سے پہلے اور اس لام سے بعد، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک چیز محذوف ہے، تو جب حذف ہو چکی ہے اس میں تعلیل، تو یقیناً وہ حرف علت کی وجہ سے کوئی چیز تعلیل ہو کے اس میں حذف ہوئی ہے، تو اب وہ حرف علت یا واو ہوگا یا ہوگا، ٹھیک ہے، تب یقیناً اسی انداز میں جو میں نے پہلے عرض کیا، تو آپ نکالیں گے تو یہاں پر آپ کو یا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یا آئے گا، تو پھر آپ نے یسرفون جو کہ اس کا اصل صیغہ نا جو بروزن جس پر کریں گے، تو یسرفون یولیون یا کو رکھیں گے، تو اب پھر آپ نے اس دونوں پر غور کرنا ہے، سیم جو اوپر میں نے عرض کیا کہ کیا چیز اس میں فرق ہے، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یولون اور یولیون، یہ مطلب یا بھی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یا کی حرکت بھی پہلے کی طرف آئی ہے کیونکہ اس کی اصل حرکت تو لام زیر لی تھی، یسرفو یسری یولی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لام کو حرکت جو آئی ہے یہ ما قبل یا کی آئی ہے، ما بعد یا کی آئی ہے، اور یا کو حذف بھی، یعنی دو چیزیں ہوئی ہیں، تو بالکل سیم اس میں یا مضموم یعنی لام کلمے میں یا مضموم، ما قبل مکسور اور ما بعد واو جمع یعنی یہ جمع کا صیغہ، تو یہ ساری کنڈیشن اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر وہ قاعدہ لگاتے ہوئے اس کی حرکت جائے گی ادھر، اور یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو جی ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے 4 صیغے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔